آخری سفر کو ہم شروع کرتے ہیں شندور پاس چترال کی طرف۔ خنجرا ٹاپ سے نکلتے ہوئے راستے میں ہنزا ویلی کی مختلف مقامات کو ایکسپلور کرتے ہوئے ہمیں پہنچنا تھا شندور پاس چترال۔ السلام علیکم، میرا نام ہے صلاح الدین۔ اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو ٹریول اینڈ ٹورزم کی دنیا میں میرے ساتھ جڑے رہیں، آپ مجھے جانتے ہیں۔ دن کی 12 بجے تھے، چائنا بارڈر سے ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں ہنزا ویلی۔ کچھ دیر پہلے ہم پاکستان اور چین کی سرحد خنجرا پاس پر کھڑے تھے اور یقین کرے وہاں کھڑے ہو کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم نے اپنے سفر کی سب سے بڑی منزل حاصل کر لی۔ لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اب ہمیں دوبارہ انہی خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں اور شاہراہ قراقرم سے گزرتے ہوئے ہنزا ویلی اور شندور پاس چترال کی طرف جانا تھا۔ شاہراہ قراقرم پر سفر کرتے ہوئے راستے میں 2 گلیشیئر ملتے ہیں جو کہ باسو ویلی میں موجود ہیں۔ ان گلیشیئر کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پاکستانی بلکہ سینکڑوں لوگ باہر سے بھی آتے ہیں اور ان گلیشیئرز کا وزٹ کرتے ہیں۔ یہ ویو دیکھیے، یہ اتنی بڑی گلیشیئر، ایک گلیشیئر یہ ہے اور اس کے ساتھ پہاڑ کے اس طرف یہ اوپر سٹارٹ میں ایک دوسری بہت بڑی گلیشیئر ہے۔ ہنزا ویلی میں مشہور سسپینشن برج کے ساتھ بوریت لیک بھی ملتے ہیں جو کہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور اس کا ایڈونچر کرتے ہیں۔ مین قراقرم ہائی وے سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے میں یہ خوبصورت لیک دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس لیک کی طرف سفر کرتے ہوئے نیچے ہنزا ویلی کا نظارہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور یہاں سے سسپینشن برج بھی نظر آتا ہے جو کہ 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ جیسے ہی ہم لیک کے پاس پہنچتے ہیں، لیک بہت چھوٹی ہے لیکن یہاں پر بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں اور اس لیک کو انجوائے کرتے ہیں۔ لیک کے نظاروں کے ساتھ ساتھ یہاں پر ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہیں جو کہ آپ لوگ رہ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں اور اس لیک کے نظاروں کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ واپسی پر ہم سیدھا روانہ ہوتے ہیں سسپینشن برج کی طرف جس کو حسینی برج بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں ہنزا ویلی کی طرف 90 لوگ سفر کیوں کرتے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہی سسپینشن برج جو کہ دنیا کے 10 بڑے ایڈونچر مقامات میں سے ایک۔ یہاں پر کوئی خاص ایسا نہیں ہے لیکن دریا کے اوپر یہ انوکھا ڈیزائن کیا گیا پل جو کہ ہر سال ہزاروں ٹورسٹوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ بھائی صاحب، نیچے دریا اور اوپر حسینی پل، تو یقین کرے کھل میں پڑیں گے آپ لوگ، بالکل اس پر جانا بہت مشکل ہے اور جس کا حق کا مسئلہ ہو تو اس پر کبھی بھی نہ آئے۔ میں سجیسٹ کروں گا آپ لوگوں کو کہ وہ اس پر بالکل نہ آئے یار، اتنا ہلتا ہے نا کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا۔ اسٹارٹ پہ آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، بعد میں پھر آسانی ہو جاتی ہے، آدمی ڈرتا نہیں۔ حسینی پل ہنزا، اس کی کافی اچھی ہسٹری ہے اور یہ 1968 میں بنایا گیا تھا۔ اس کی تعمیر جو ہوئی تھی 1968 میں ہوئی تھی اور پھر 2010 میں زراباد نامی ایک گاؤں ہے اس سائڈ، اس میں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی تو کافی نقصان ہوا تھا، یہ پل بھی خراب ہو گیا تھا۔ تو آئی تھنک سو یہ پھر 2010 میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور کافی اچھا بنایا گیا ہے اور جتنے بھی ٹورسٹ ہیں ہر سال اس پل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اسپیشلی اس کو پار کرنے کے لیے، اور اس پر ایڈونچر کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اور اب میں نے موبائل بھی بڑے خطرے سے پکڑا ہوا ہے۔ ہنزا ویلی میں حسینی سسپینشن برج کی خوبصورت ایڈونچر کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ہم واپسی کرتے ہیں۔ واپسی پر ایک بھائی سے انٹرویو کرتے ہوئے جیسے ہی پیدل روانہ ہوتے ہیں، پیدل جاتے ہوئے یہاں پر جتنے بھی دکانیں اور ہوٹلز ملے ان میں ساری عورتیں کام کرتی ہیں۔ یہاں پر ہم ایک ریسٹورینٹ میں رکے اور ہنزا ویلی کی چائے کو بھی ٹرائی کی۔ اور رائٹ ناؤ ہم موجود ہیں گلگت میں اور یہاں سے اب ہم جائیں گے چترال کی طرف۔ گلگت بلتستان میں رات گزارتے ہوئے ہم اپنی سفر کا آغاز کرتے ہیں شندور پاس چترال کی طرف۔ گلگت بلتستان سے نکلتے ہوئے راستہ کافی خوبصورت تھا لیکن ہر جگہ سڑک ایک جیسی نہیں تھی۔ سفر کرتے کرتے ہم پہنچتے ہیں ہنزل ویلی۔ کبھی ہم دریا کے بالکل کنارے سفر کر رہے تھے اور کبھی دونوں طرف بلند پہاڑ ہمارے ساتھ چل رہے تھے۔ جتنا آگے جا رہے تھے منظر اتنا ہی خوبصورت ہوتا جا رہا۔ اس راستے پہ سفر کرتے ہوئے مجھے بہت عجیب سا فیل ہوا، اوپر پہاڑوں پر بالکل درخت بھی نہیں اور نیچے سٹارٹ میں ایسی ہریالی کہ دل چاہے یہاں پر رک جاؤں۔ سفر کرتے ہوئے ہمیں کافی جگہوں پر روکنا بھی پڑا کیونکہ گلگت بلتستان سے چترال کی طرف اس سڑک پر بہت تیزی سے کام جاری ہے۔ گلگت سے چترال کی طرف سفر کرتے ہوئے راستے میں پیٹرول پمپ بہت کم ملتے ہیں۔ جیسے ہم گاگوج پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی بائک کو فل کرتے ہیں۔ گاگوج بازار پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے یہاں روک کر روٹی کھائی کیونکہ آگے ابھی کافی لمبا سفر باقی تھا اور سفر کے لیے کچھ کھانا بھی ضروری تھا۔ 45 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ہم پہنچتے ہیں خلتی لیک جسے غزر لیک بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے بھائی صاحب غزر لیک۔ جب آپ گلگت بلتستان سے چترال شندور کی طرف آئیں گے تو راستے میں یہ لیک آپ لوگوں کو ملے گی اور بہت ہی خوبصورت ایڈونچر ہے اور میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ زندگی میں ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، بہترین ایڈونچر، خوبصورت ایڈونچر، تو گلگت بلتستان سے چترال کی طرف سفر کرے یا چترال سے گلگت بلتستان کی طرف سفر کرے۔ یہ ایڈونچر آپ لوگوں کو زندگی میں بہترین ویوز اور بہترین سین دے گا۔ غزر لیک کو ایکسپلور کرتے ہوئے جیسے ہم فنڈر ویلی کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائی راستہ ہے چترال والا، گلگت سے آ رہے ہیں، کئی جگہوں پہ بائک سے اترنا پڑتا ہے اور کئی جگہوں پہ بائک پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو ابھی
خطرناک چڑھائی تھی بائک میں، بائک سے اترا اور ابھی دوبارہ بیٹھیں گے، اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ گھاگھوچ سے آگے ہمارا سفر شروع ہوا تو راستہ پہلے کی نسبت کافی مشکل ہو گیا۔ سڑک زیادہ تر کچی تھی، جگہ جگہ چھڑائیاں تھی اور راستے میں بڑے بڑے پتھر بھی پڑے ہوئے تھے۔ بائک پر سفر کرتے ہوئے ہمیں کافی احتیاط سے چلنا پڑ رہا۔ کئی جگہوں پر راستہ اتنا خراب تھا کہ بائک کی رفتار بالکل کم کرنی پڑتی، لیکن پہاڑوں کے درمیان اس مشکل راستے پر سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ مشکل راستہ تھا لیکن یہی تو اس سفر کا اصل ایڈونچر تھا۔ منزل ابھی دور تھی مگر ہم نے سفر جاری رکھا اور آگے بڑھتے رہے۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ آگے بندر جا رہے ہیں۔ اچھا، سڑک بہت خراب ہے، سڑک ٹھیک ہے نا؟ آپ تو لوگ آتی ہیں یار، ہم تو ٹورسٹ سے پہلی بار ہے ہماری۔ آپ تو بہت اچھے ڈرائیونگ کر لیتے ہو یار، ماشاء اللہ۔ اوہ کمال کمال، آف کورس۔ جیسے ہم فنڈر ویلی کے قریب ہوتے گئی، کئی جگہوں پر ہمیں بڑے بڑے پہاڑوں کے نیچے سے گزرنا پڑا۔ اوپر اتنے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں تھے کہ انہیں دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا۔ ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف دریا اور ہم ان پہاڑوں کے سائے میں اپنی بائک پر سفر کر رہے تھے۔ سچ بتاؤں تو پہاڑوں کی بالکل نیچے سے گزرتے ہوئے ایک الگ ہی فیل آ رہی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم قدرت کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اور پھر جیسے ہی ہم فنڈر ویلی میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم واقعی حیران رہے۔ اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں تو پوری وادی ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی نے سبز رنگ کا ایک بڑا سا قالین بچھا دیا۔ چاروں طرف ہریالی، درمیان میں نیلا پانی اور ارد گرد بھورے اور خشک پہاڑ۔ یہ منظر اپنی جگہ بالکل الگ تھا۔ فنڈر ویلی کی خوبصورتی صرف اس کی ہریالی میں نہیں بلکہ یہاں سبز میدانوں کے درمیان بہتا ہوا صاف پانی اور چاروں طرف کھڑے بلند پہاڑ اس جگہ کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ ہم نے یہاں کچھ وقت رک کر فنڈر ویلی کو ایکسپلور کیا، ارد گرد کے مناظر دیکھے اور اس خوبصورت جگہ کو اپنے کیمرے میں محفوظ کیا۔ پورا دن سفر کرنے کے بعد آخرکار ہم نے فنڈر ویلی میں ایک ہوٹل میں رات گزاری۔ اگلی صبح ایک نئی منزل ہمارا انتظار کر رہی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے اپنی بائک دوبارہ سٹارٹ کی اور شندور ٹاپ کی طرف اپنے اگلی سفر کا آغاز کر دیا۔ فنڈر ویلی سے آگے کا سفر انتہائی خوبصورت اور زبردست۔ فنڈر ویلی سے اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے راستے کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم آخرکار لنگر ویلی پہنچ گئے۔ اس وقت ہم موجود ہیں شندور ٹاپ کے 15-20 کلومیٹر پیچھے لنگر ویلی میں، اور ارد گرد اونچے اونچے پہاڑ اور بیچ میں دور دراز تک پھیلی ہوئی یہ گرین وادی، اور پھر وادی کے بیچ میں یہ خوبصورت نیلا پانی۔ یار اتنا خوبصورت ویو ہے۔ اگر آپ شندور ٹاپ آتے ہیں اور آپ لوگوں کا پلان ہے کہ ہم گلگت جائیں تو شندور ٹاپ سے ہوتے ہوئے آپ اس راستے کو اپنائیں اور گلگت کی طرف جائیں، مکمل طور پر آپ شندور ٹاپ سے لے کر گلگت تک خوبصورت وادیاں آپ لوگوں کو ملیں گی۔ یہاں کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ایک طرف سبزہ اور خوبصورت وادی تھی جبکہ دوسری طرف بلند اور بھورے پہاڑ کھڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے سبز اور بھورے رنگ کو ایک ساتھ ملا کر ایک خوبصورت تصویر بنا دی۔ بالآخر لمبے سفر، مشکل راستوں اور خوبصورت وادیوں سے گزرتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں شندور ٹاپ۔ شندور کو دنیا بھر میں اس کی مشہور شندور پولو فیسٹیول کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ اس خوبصورت میلے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بالآخر جی ہم پہنچ گئے ہیں شندور فیسٹیول گراؤنڈ۔ گلگت سے ہم نے کل اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور آج تقریباً دن کے 12 بجے ہم شندور فیسٹیول گراؤنڈ پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ گراؤنڈ ہے جو اس میں ایشیا کا سب سے بڑا پولیو گیم کھیلا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ بلندی کی لحاظ سے سب سے پہلا گراؤنڈ ہے، 1 نمبر پر ہے، ٹاپ پر ہے۔ یہ گراؤنڈ جو ہے یہ قدرتی طور پر بنا ہوا ہے، کسی نے بنایا نہیں، بلکہ محض اس کا ارد گرد جو ڈیکوریشن ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس گراؤنڈ کے ارد گرد جو جال ہے اس کو اس کے ارد گرد لگایا ہوا ہے، اور باقی یہ قدرتی طور پر اتنی خوبصورت جگہ ہے، اور اس کے ساتھ نزدیک وہ جھیل بھی ہے، اور کافی ٹورسٹ آتے ہیں، اس جھیل کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور گیم کے ٹائم میں اس گراؤنڈ کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ شندور پولو فیسٹیول کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ پولو کا میدان تقریباً 12,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع ہے، اسی وجہ سے اسے دنیا کی بلند ترین پولو گراؤنڈ میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن شندور کی خوبصورتی صرف پولو تک محدود نہیں، چاروں طرف بلند پہاڑ، کھلا آسمان، ٹھنڈی ہوا اور وسیع میدان اسی جگہ کو واقعی خاص بنا دیتے ہیں۔ شندور ٹاپ سے ہم اپنی سفر کا آغاز کرتے ہیں چترال کی طرف، اور نیچے مستوج کا خوبصورت گاؤں بھی نظر آتا ہے، اور رات کے لیے ہم خود کو پہنچاتے ہیں لوئر چترال بازار۔ چترال پہنچتے ہی سب سے پہلے ہمیں کافی بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے ہم نے بازار میں روک کر سب سے پہلے روٹی کھائی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور رات چترال میں ہی گزاری۔ اگلی صبح اٹھے، تیار ہوئے، بائک سٹارٹ کی اور بغیر زیادہ وقت ضائع کیے اپردر کی طرف اپنی اگلی سفر کا آغاز کر پشاور سے چائنا بارڈر، اور چائنا بارڈر سے شندور ٹاپ، اور اگلی سفر ہماری ختم ہوتی ہے اپردر میں۔